ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں گروپ کے تمام ممبران خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری اسٹڈی ریمیڈی ہے لیکسس ہے، لیکسس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ذرا میں بتاتی جاؤں کہ جس طرح ہم نے کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی سٹارٹ کی ہوئی ہیں، لائکوپوڈیم ہو گئی، پلسٹیلا ہو گئی، اب لیکسس کی باری ہے۔ ہم نے پہلے ہاٹ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا، ون از ہاٹ اینڈ سیکنڈ ون از چلی۔ تو پہلے ہم لوگ ہاٹ ریمیڈیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، پھر ہم چلی کی طرف آئیں گے۔ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز کیا ہوتی ہیں میں اگین بتاتی جاؤں۔ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز وہ ہوتی ہیں جو پیشنٹ کو سر سے پاؤں تک ٹریٹ کریں۔ اگر آپ ایک مریض کی صحیح کانسٹیٹیوشنل مزاجی دوا نکالیں گے تو ایسی بیماریاں جو اس دوائی کے بارے میں ایسی بیماریاں جو مٹیریا میڈیکا میں بھی اس میڈیسن کے حوالے سے نہیں لکھی ہوئی وہ بھی کیور ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے۔ کافی سارے ایسے کیسز ہیں جو اس میڈیسن کے بارے میں جو چیزیں نہیں لکھی ہوئی وہ تک کیور ہوئی ہیں پیشنٹ کی۔ تو اگر آپ صحیح مزاجی دوا نکالیں گے، کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی نکالیں گے تو وہ پیشنٹ کو سر سے پاؤں تک ٹریٹ کرے گی۔ ہم نا کیا کرتے ہیں کہ نا بس نیو ریمیڈیز نہیں کوئی مل جائے، کوئی آج کل کے ڈاکٹرز جو ہے نا بس یہی ہوتا ہے کہ کوئی نئی دوائی مل جائے، کوئی نئی دوائی مل جائے۔ بھائی جو ہیں جو پرووڈ ہوئی ہیں، جو ڈاکٹر ہنیمن نے پروو کی ہیں انہی پہ کام کرو، وہی جو اتنی اچھی ہیں کہ وہ ہر بیماری کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تو پھر ادھر ادھر کیا جانا، اور نہ ہی اتنے کوئی اعلیٰ ڈاکٹرز اس جنریشن میں ہیں کہ وہ کوئی ریمیڈی کو کریں اور پروو کریں یا اس کے حوالے سے اس طرح جس طرح ڈاکٹر ہنیمن نے کیا اس طرح اس پہ کام کریں۔ تو ایسا تو ابھی تک کچھ چیز نظر نہیں آئی۔ تو جو چیزیں ہیں پھر انہی پہ کام کریں تاکہ یہ ہومیوپیتھی اوپر جائے۔ لوگوں کے دماغ میں چیز فکس ہو گئی ہے کہ آہستہ آہستہ آرام کرتی ہے، یہ آرام نہیں دیتی، حالانکہ ہومیوپیتھی کی فرسٹ ڈوز پہلے دن ہی اثر رکھتی ہے۔ اتنی فاسٹ ہے یہ کہ پہلے دن اگر دوائی کام نہیں کری دیٹس مین کہ میڈیسن غلط ہے، آپ نے میڈیسن غلط دی ہے مریض کو۔ یہ تو پہلے دن اس کا رزلٹ پتہ چل جاتا ہے، چاہے وہ کرونک ڈیزیزز ہوں چاہے وہ ایکیوٹ میں تو پہلے دن ہی آرام آ جاتا ہے۔ رہی بات کرونک کی تو کرونک میں پیتھولوجی آ جاتی ہے، لیکن اس میں جو ہے بہتری پہلے دن سے آپ کو محسوس ہوتی ہے، آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم نے میڈیسن ٹھیک دی ہے۔ اگر مریض کو نہ بالکل فرق نہیں پڑ رہا ایک ہفتے میں، پہلے ویک میں، مطلب کہ آپ نے میڈیسن غلط دی ہے۔ ہومیوپیتھی تو اس طرح کام کرتی ہے۔ اس کے بارے میں نا جن لوگوں کو ہومیوپیتھی آتی نہیں ہے، بس جسٹ ڈگری لے کے اپنا کلینک اوپن کر لی ہے، تو وہ انہوں نے نا بس آتا واتا جو کچھ نہیں ہے بیٹھ گئے ڈاکٹر بن کے، تو جو کچھ مین چیزیں پتہ ہے، نسخے پتہ ہیں کہ فلانی ڈیزیز ہے تو فلانی دوا ہے، اس کو مکس کر کے دے دیا، فلانا کر کے دے دیا، اس طرح کر کے مریضوں کو دے کے پھر کہتے ہیں کھاؤ پورا مہینہ پورے سالوں کھاؤ پھر آرام آئے گا۔ ایک غلط چیز مشہور کر دیا۔ جب آتا کچھ نہیں، آپ ٹھیک کر نہیں سکتے تو آپ نے مریض کو یہی کہنا کہ سال لگیں گے، تو آگے مشہور ہوگی یہ بات ایسے ہی۔ حالانکہ ہومیوپیتھی میں ایسے علاج ہیں جو ایلوپیتھک میں نہیں۔ ایلوپیتھک تو سراسر تباہی ہے، اس میں تو کسی بھی کرونک ڈیزیز کا علاج ہے ہی نہیں۔ اس میں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی نا حکمت ہوتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ لیں کہ ہومیوپیتھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، حکمت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جو ایلوپیتھک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کیسے کہ جتنے بھی ایمرجنسی کیسز ہیں وہ جو ہے ایلوپیتھک میں بہت جلدی کیور ہوتے ہیں، اور وہ ایلوپیتھک کو ہی مانگتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی یا کوئی فریکچر ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں بہت زیادہ بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں آپریٹ وغیرہ ہے کچھ اس طرح، تو وہ اس میں ایلوپیتھک بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ لیکن رہی بات کرونک ڈیزیزز کی، پرانی بیماریوں کی، تو ان میں جو ہے ہومیوپیتھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو یہ تھوڑا ڈفرینس تھا۔ تو ہم جو ہے نا جو لوگ اپنا کلینک چلانا چاہتے ہیں تو ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ صحیح اصولوں کے تحت ہومیوپیتھی کو پڑھیں۔ اگر آپ اصولوں کے تحت کریں گے تو اتنا فاسٹ، جتنا فاسٹ اس کا رزلٹ میں کہتی ہوں کسی بھی چیز کا نہیں ہے۔ اور ایسی بیماریاں جو بالکل نہ، جن کا علاج لگتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، وہ بیماریاں ٹھیک ہوں گی، بٹ آپ اس کو اصولوں کے تحت کریں۔ سنگل ریمیڈی نکالیں۔ سنگل ریمیڈی کیا ہوتی ہے؟ ایک وقت میں مریض کو ایک ہی دوا دینا۔ الٹرنیٹ آپ دے سکتے ہیں، مطلب کہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، تو ساتھ آپ کو کوئی شارٹ ایکٹنگ ریمیڈی دینی پڑتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ الٹرنیٹ دیں کہ پہلے ایک وقت میں ایک دوا۔ ہنیمن نے کس چیز سے منع کیا ہوا ہے کہ دو دوائیوں کو آپس میں ملا کے، ڈاکٹر ہنیمن آپ کو پتہ ہوں گے کون ہے، فاؤنڈر ہیں ہومیوپیتھی کے، تو انہوں نے دو دوائیوں کو ملا کے دینے سے منع کیا ہوا ہے، جبکہ الٹرنیٹ آپ یوز کر سکتے ہیں ایک وقت میں ایک ہی دوا۔
یہ ہے اصل ہومیوپیتھی. اب ایک وقت میں ایک ہی دوا کیسے نکلے گی مریض کی، جب آپ کو مریض کا اور جو دوائی ہے اس کا مزاج پتہ ہوگا. مطلب دوائی جو برج کی طرح کام کرتی ہے، جو سمٹمز ہیں سارے وہ بیچ میں برج کی طرح کام کرتے ہیں، کہ آپ میڈیسن کے جو سمٹمز مل رہے ہیں اور جو مریض کے سمٹمز مل رہے ہیں وہ برج کی طرح ایک دوسرے سے میچ کریں گے، تب آپ کا مریض ٹھیک ہوگا. اب دوائی میں اور سمٹمز ہیں، پیشنٹ کے اور سمٹمز ہیں، آپ دے رہے ہیں تو وہ کیا خاک ٹھیک کرے گا مریض کو. تو جب آپ پیشنٹ کی کیس ٹیکنگ کریں، فرسٹ آف آل کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز دیکھیں. کیس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تب آپ میازمیٹک کی طرف جا سکتے ہیں، میازمیٹک کریں. یہی طریقہ کار سے جو ہے آپ کا مریض ایک ہی دن میں 2 ہی دن میں اس کو فائدہ ہو جائے گا. ایکیوٹ کیس ہے تو پہلے دن ٹھیک ہو جائے گا. رہی بات کرونک کی تو بہت تو 1 2 3 ہفتوں میں وہ ریکور ہو جائے گا. پیتھولوجی آگے تو پیتھولوجی میں آپ کو پتہ ہے ذرا ٹائم لگتا ہے اس کو کم ہونے میں، لیکن پہلے ہی ویک دوسرے ہی ویک میں اس میں کمی ہو جائے گی، فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز تو یہ ہوتی ہیں جو سر سے پاؤں تک اثر رکھتی ہیں، ٹھیک ہے. اب ہوتی ہیں کچھ شارٹ ایکٹنگ ریمیڈیز. شارٹ ایکٹنگ لائک میلیفولیم ہو گیا، ہائپیریکم ہو گیا، اس کے علاوہ بہت ساری شارٹ ایکٹنگ ریمیڈیز ہیں. اسی طرح آرنیکا وغیرہ ہو گیا کہ جو مطلب ان کے ڈیوریشن ڈیز کم ہے، آپ ان کو مطلب زیادہ ڈوزز ان کی ریپیٹ کروا سکتے ہیں، جبکہ جو کانسٹیٹیوشنل ہیں ان کی 3 سے 4 ڈوزز آپ کافی ہیں پیشنٹ کے لیے. اس کے علاوہ آپ پلاسبو یوز کروائیں پیشنٹ کو، ساتھ مدر ٹنچر یوز کروائیں، بایو کیمکس یوز کروائیں. وہ آپ ان کو 1 ہفتے کے لیے یوز کروائیں، جبکہ میڈیسن پہلے دن ہی دیں ان کو. میڈیسن جو ہے وہ پورا ویک ریپیٹ نہیں کروانی. ہم اب اسی طرح کرتے ہیں اپنے کلینک پہ کہ جو میڈیسن پیشنٹ کی میڈیسن بن رہی ہے، مطلب جس طرح ہمارا لیکسس ٹاپک ہے، سپوز ایک پیشنٹ کی میڈیسن لیکسس بنتی ہے. اب پوٹینسی جو ہے پیشنٹ کے حساب سے سلیکٹ ہوگی، اس کی کنڈیشن کے حساب سے سلیکٹ ہوگی. 30 میں دینی ہے، 200 میں دینی ہے، 1 M 10 M CM کس میں دینی ہے، وہ اس کے حساب سے سلیکٹ ہوگی. سپوز 200 سلیکٹ کر دی، لیکسس 200 مریض کو دینی ہے تو جسٹ 4 ڈوزز بہت ہیں. 4 ڈوزز بہت ہیں. یہ آگے جا کے میں بتاؤں گی کہ میڈیسن کو کس طرح ہم لوگ جو ہے نا پوٹینسی منگوا کے اس کو کس طرح کر کے جو ہے پیشنٹ کو دیتے ہیں. اس کی 4 ڈوزز بہت ہوتی ہیں لیکسس، مطلب اس طرح اس کی 4 ڈوزز 200 میں بہت ہیں. باقی اب وہ جو پورا ویک کرے گا، مریض سے آپ پیسے لو 2 2 3 3 4 4 5 5 ہزار. ہماری فی تو جو فی کنسلٹنسی ہے وہ 2000 سے ابو ہے، کیونکہ مریض کو ایک ویک میں لازمی آرام آتا ہے. بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ مریض اپنے سمٹمز ایکسپریس نہیں کر پاتا، تو وہاں پہ جو ہے ذرا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ہمیں مریض کو سمجھنے میں یا مریض کے بتانے میں کچھ غلطی ہوتی ہے. دوائی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ہمارے سمجھنے میں یا کبھی کبھار مریض کو اپنی چیزیں بتانے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، یا وہ چیزیں صحیح نہیں بتا رہا ہوتا، اس وجہ سے آرام نہ آ رہا ہو تو وہ اور بات ہے. لیکن جو دوائی اگر آپ نے وہی دوائی دی ہے جو اس کی بن رہی ہے تو وہ اس کو ٹریٹ کر دے گی. تو جب فی جو ہے وہ 2000 سے ابو ہو، 3000 4000 5000 آپ پر ویک کی لے رہے ہوں، تو پھر جو اب مریض 4 ڈوزز سے تو مطمئن نہیں ہوگا. تو پھر اس کو ساتھ ہم لوگ جو ہے مدر ٹنچر یوز کروانے کے لیے پورا ویک دیتے ہیں، اس کی کنڈیشن کے حساب سے جو مدر ٹنچر اس پہ سوٹ کر رہا ہوتا ہے. بایو کیمکس دیتے ہیں، ساتھ پلاسپو دیتے ہیں. پلاسپو میں جو 15 نمبر کی کچھ 14 15 ڈوزز ہوتی ہیں، یہ کھاتا رہتا ہے. مطلب اس پہ میڈیسن کوئی بھی نہیں ہوتی، میڈیسن صرف پہلے دن 4 ڈوزز کھاتا ہے بس. تو اس طرح ہم کرتے ہیں. اب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. لیکسس جو ہے ایک اینیمل کنگڈم سے میڈیسن بلانگ کرتی ہے. سنیک سے تیار کی جاتی ہے، سوکر سنیک، اس کے زہر سے یہ دوائی تیار کی جاتی ہے. ڈاکٹر ڈی سی ہیرنگ نے 1828 میں اس کو پروو کیا. میازمیٹک بیک گراؤنڈ اس کا سورا ہے. ڈیوریشن آف ایکشن جو ہیں اس کے 30 to 40 ڈیز ہیں. کہ ڈیوریشن آف ایکشن کہاں پہ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، وہ اس طرح دیکھنے پڑتے ہیں کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی مریض کی نکالی، اس کو دی، اور اب مریض آیا پہلے دن آپ نے میڈیسن اس کو دی، 1 ویک کے لیے میڈیسن دے دی، ٹھیک ہے. تو 1 ویک بعد جب وہ آیا تو اس نے کہا میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں بہتر ہوں پہلے سے بہت زیادہ. تب آپ کو ویٹ کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیسن جو ہے اپنا 30 40 دن تک اپنا اثر رکھے گی. تب تک آپ نے مریض کو چھیڑنا نہیں. اگر وہ ٹھیک ہو رہا ہے پھر اس کو پلاسبو پہ ہی کنٹینیو کر دیں. تو یہ ڈیوریشن آف ایکشن بھی ضروری ہوتا ہے اکثر اوقات دیکھنے کے لیے. یہ کچھ بکس ہیں جن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس سے آپ کو یاد رہیں گی، یا جو چیزیں میں سمجھا رہی ہوں یہاں پہ اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں تو کافی فائدہ ہوگا. اب اس کے بعد مطلب ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے یہ. لیکسس کے مریض کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے. ایسا مریض
جس کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے وہ لیکسس کا مریض نہیں ہے. میں نے بارہا پچھلی بار بھی بتایا ہے تھرمل کلیئر کیسے ہوگا. جو چیز جس سے برداشت نہیں ہوتی وہ اس کا تھرمل ہوگا. تھرمل کا امپورٹنس اتنا زیادہ ہے کہ ہر کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی کا تھرمل ہے. اگر آپ ایک مریض کو سردی زیادہ لگ رہی ہے اور آپ ایسی دوائی دے رہے ہیں مریض کو جس میں مطلب لیکسز آپ اس میں گرمی زیادہ مریض کو لگتی ہے. آپ کے سامنے جو مریض بیٹھا ہوا ہے وہ تھر تھر کانپ رہا ہے, اس نے ایسے اتنے ساری اوپر جیکٹ کوٹس پہنے ہوئے ہیں کہ مجھے بڑی سردی لگتی ہے, آپ اس کو لیکسز دے رہے ہیں تو اس کو کیا آرام آئے گا. کوئی اللہ کی طرف سے بیچ میں ایک دکا کو آرام آ جاتا ہے تو آ جائے تو وہ شفا اللہ پاک دیتے ہیں. تو لیکن یہ چیز غلط ہے. تو اگر آپ اس طرح کریں گے تبھی تو میڈیسن کام نہیں کرتی. تو اس لیے تھرمل کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلی چیز ہی تھرمل ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تھرمل. اچھا, اب جب آپ اس سے تھرمل لیں گے پیشنٹ مطلب آپ کے سامنے ایک لیکسس کا پیشنٹ کیسا بیٹھا ہوگا, یہ کیا لیکسس کا مریض آپ کو کیسا پتہ چلے گا یہ لیکسس کا مریض ہے, تو کیا آپ سمٹمس پوچھیں گے اس سے. پہلے تو آپ اس کا تھرمل کلیئر کریں گے, ٹھیک ہے. تھرمل آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ ایک ڈاکٹر کا آرٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح مریض سے پوچھے کہ تھرمل کس طرح کلیئر کرے, ایک ڈاکٹر کا آرٹ ہوتا ہے اور یہ ایکسپیرینس سے چیزیں آتی ہیں. جب آپ لوگ اپنا کلینک اوپن کریں گے یہ بار بار چیزیں رپیٹ ہوں گی تب آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو بٹ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اسی چیز پہ رہیے گا, اسی لائن پہ رہیے گا, انشاءاللہ پیشنٹ کو بھی بہت آرام ملے گا اور یہ سب چیزیں بھی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اچھا, مریض سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ اس سے کیسے پوچھیں گے کہ پہلے تو اس سے پوچھیں گے کون سا موسم پسند ہے اور کون سا موسم برداشت نہیں ہوتا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سردیاں پسند ہیں اور مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی, سخت سردی میں بھی اس نے سنگل شرٹ پہن کے آیا ہوا ہے پیشنٹ, ٹھیک ہے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ ہاٹ پیشنٹ ہے. کچھ کلیئریفائی کرنے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کی لک سے ہی نظر آ جائے گا یہ ہاٹ پیشنٹ ہے. باقی آپ کلیئر بھی کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا پیشنٹ ہاٹ پیشنٹ ہے. اب جو ہے آپ نے جس طرح میں نے بتایا کہ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز کے دو گروپ الگ الگ کر لینے ہیں, ٹھیک ہے. ہاٹ ریمیڈیز میں یہ ساری آ جائیں گی جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. تو لیکسس کا مریض جو ہے ایک تو ہاٹ ہوتا ہے, دوسرا تھرسٹی ہوتا ہے. پیاس بہت زیادہ لگتی ہے لیکسس کے مریض کو, لیکن تھرسٹ لیس ڈیورنگ فیور, بخار میں پیاس نہیں ہوتی اس کی. لیفٹ سائڈڈ ریمیڈی ہے, یہ سائڈ اس کی بہت امپورٹنٹ ہے لیکسس میں, کہ لیفٹ سائڈ کی جتنے بھی سمٹمز ہیں اگر باقی سمٹمز لیکسس کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں, مطلب وہ ہارٹ پیشنٹ ہے یا وغیرہ وغیرہ, تو بہت ہی زیادہ ڈیپ اثر رکھتی ہے. یہ بہت ہی ڈیپ ایکٹنگ ریمیڈیز ہوتی ہیں یہ والی. اور اس کے علاوہ جو ہے کین ناٹ لائی آن لیفٹ سائڈ, لیفٹ سائڈ پہ نہیں لیٹ سکتا. ریسٹ لیس سلیپ, یہ بھی بہت اس کا پیکولر پوائنٹ ہے کہ اس کی رات جو ہے نا بڑی نائٹ اگریویشن ہوتا ہے اس کو, کہ رات اس کی سکون سے نہیں گزرتی. سارے سمٹمز رات کو ورس ہوتے ہیں, ہر چیز رات کو اس کی بگڑے گی. صبح بالکل فریش نہیں اٹھے گا, ایسے لگے گا کہ رات کو پتہ نہیں کیا ہوتا رہا ہے ساتھ ہی. صبح اٹھے گا تو جسم میں اتنی دردیں ہوں گی, جسم میں سارے مطلب نائٹ اگریویشن ہوتی ہے اس کو. اب لیکسس جو ہے جس طرح سانپ کے زہر سے تیار ہوتی ہے, تو جو ریمیڈیز ہوتی ہیں نا وہ جس کنگڈم سے بلانگ کرتی ہیں یہ بھی چیز بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. کہ جو پلانٹ کنگڈم کی میڈیسنز ہوتی ہیں وہ ذرا انٹروورٹ ٹائپس ہوتے ہیں, پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے, کہ وہ اپنے اندر بات کو نا دبا لیتے ہیں, اپنے اندر چیزوں کو دبا لیتے ہیں, زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے. جبکہ جو اینیمل کنگڈم سے بلانگ میڈیسنز ہوتی ہیں یہ زیادہ تر ایکسٹروورٹ ہوتی ہیں, کیونکہ اینیمل ہوتے ہیں جو وہ بہت کاٹنے وغیرہ کو دوڑتے ہیں. تو لیکسس کا مریض بھی اسی طرح ہوتا ہے, جس طرح اسنیک ہوتا ہے نا پوری رات پھرتا رہتا ہے پھرتا رہتا ہے, پوری رات اس کو بے سکونی رہتی ہے. دن بھر سوتا ہے, دن بھر آرام کرتا ہے, لیکن پوری رات جو ہے وہ پھرتا رہتا ہے, پوری رات سکون نہیں کرے گا. تو مریض بھی اس کا اسی طرح ہوتا ہے کہ پوری رات جو ہے بے چین رہے گا, پوری رات جو ہے جگہ رہے گا اور دن کو سوئے گا. رات کو نیند نہیں آتی ہوگی, آتی بھی ہوگی تو بہت ریسٹ لیس سلیپ ہوگی. اس کے علاوہ اس میں حسد بہت زیادہ ہوتی ہے, جیلسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اب مریض تو آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا کہ میں بہت حسد کرتا ہوں, بہت جیلسی کرتا ہوں. یہ بھی آرٹ ہے کہ اس سے یہ سب چیزیں پوچھنے کی اور نکلوانے کی. تو وہاں پہ یہ چیز پوچھا کریں کہ کیا وہ کوئی بات کوئی کہہ دے تو وہ بدلہ لینا پسند کرتا ہے یا اس کو چھوڑ دینا پسند کرتا ہے. تو مریض کہتا ہے کہ ہاں میں یہ دل میں بات سوچتا ہوں کہ یہ جب میرے سامنے آئے گا تو میں اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ کہہ دوں گا. یہ میرے دل میں وہ باتیں رہتی ہیں, میرے دل میں وہ چیزیں جلتی رہتی ہیں کہ کیوں اس نے مجھے ایسا کیوں کہا, کبھی ملے گا موقع ملے گا تو میں اس کو ضرور اس چیز کا بدلہ دوں گا, یا یہ سب چیزیں جو ہیں لیکسز میں آتی ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ باتونی ہوتا ہے, بہت ایکسٹرا ہی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہیں جاتے ہیں, ایک اپنے ملنے جلنے والے جو ہوتے ہیں ان سے اور بات ہوتی ہے,
اپنے فرینڈ سرکل ہو گیا، اپنے جاننے والے ہو گئے، ان سے بات چیت اور ہوتی ہے. اب ایک انسان ہے کسی نیو جگہ پہ گیا، دو انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اتنا بول چال نہیں رہا کہ وہ جانتا نہیں ہے کسی کو، لیکن ایک ہے اس نے تو اس سے بھی دوستی بنا لی، فلانے سے بھی دوستی بنا لی، فلانے سے بھی دوستی کر لی، سب سے بہت زیادہ باتیں چیتیں اور اپنے بارے میں بتانا، اس کے بارے میں پوچھنا. کچھ لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہیں پہ جو ہے گپ شپ شروع کر دیتے ہیں، یا اس طرح یہ ہوتے ہیں باتونی. تو وہ بہت جو ہے لیکسس کا پیشنٹ ایکسٹروورٹ قسم کا ہوتا ہے بہت زیادہ. اس کے علاوہ جو لیکسز میں مین چیزیں ہوگی، ایک تو تھرمل ہو گیا، ہاٹ پیشنٹ ہوتا ہے، تھرسٹی ہوتا ہے، لیفٹ سائڈڈ ہوتا ہے، ریسٹ لیس سلیپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ٹھنڈی چیزوں کی ڈیزائر کرتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں اس کو پسند ہوتی ہیں، گرم چیزوں سے ایورژن گرم چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے، گرم چیزیں سوٹ نہیں کرتی، پسند نہیں ہوتی، اور ٹھنڈی چیزوں کو دل کرتا ہے. اور جو ہے تنگ کپڑے پہننا نہیں پسند کرتا، تنگ کپڑوں میں گھبراہٹ ہوتی ہے، مطلب اسٹرولر دوپٹہ لیا ہوا تو اس میں اس کو گھبراہٹ ہوگی، جیکٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کی زب نہیں بند کر سکتا ہوگا، شرٹ کے بٹن بند نہیں کر سکتا ہوگا، بہت زیادہ اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے اس طرح. اور گرم چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے. ایگراویشن اس کا دیکھیں تو آفٹر اینڈ ڈیورنگ سلیپ، سونے سے پہلے اور سونے کے بعد سارے سمٹمز اس کے ورس ہوتے ہیں. سلیپ ایگراویشن ہوتی ہے سمر میں، گرمیوں میں بے تحاشا اس کے سمٹمز ورس ہوتے ہیں. ہیٹ آف سن، لینگ ان لیفٹ سائڈ پہ لیٹنے سے. امیلوریشن جو ہے وہ ٹھنڈی چیزوں سے، فریش ایئر سے، اور ڈسچارج امیلوریشن ہے. ایک کیس تھا مائیگرین کا، اس میں جو ہے مریض کے سر میں بے تحاشا درد رہتا تھا، کافی سالوں سے 10-15 سالوں سے اس کے سر کا درد نہیں جا رہا تھا، لیفٹ سائڈ میں پین تھا. بٹ ہم لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ لیکسز نہیں دے سکتے، یہ چیز غلط ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں لیفٹ سائڈ ہے تو وہ ریمیڈی دیتے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ نیٹرم میں اور بھی لیفٹ سائڈڈ ہے. بہت ساری ایسی ریمیڈیز ہیں جو لیفٹ سائڈڈ ہیں، تو باقی چیزیں پوچھنا بے حد ضروری ہوتی ہیں. تو اچھا، ایک مریض تھی، اس کے لیفٹ سائڈ میں مائیگرین تھا، درد آدھے سر کا درد جو ہے بہت زیادہ اس کو رہتا تھا. جب باقی ہم نے سمٹمز لیے، سمٹمز کیسے لیے، پہلے پوچھا اس کا گرمی سردی کا پوچھا تو اس نے کہا مجھے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے. حالانکہ آج کل کے موسم میں سب کو سردی زیادہ لگ رہی ہے، لیکن اس مریضہ کو گرمی زیادہ لگ رہی تھی. ہاٹ ریمیڈیز الگ ہوگی. آگے اس سے پوچھا، ایک تو بہت ایکسٹروورٹ تھی، بہت زیادہ باتیں کری تھی، خود سب کچھ بتا رہی تھی، پوچھے بغیر ہر چیز بتا رہی تھی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے بتایا کہ پوری رات درد رہتا ہے، صبح اٹھتے وقت درد رہتا ہے، دن کو ٹھیک رہتی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی چیزوں کی خواہش تھی، گرم چیزیں اوائڈ کرتی تھی، مطلب گرم تاثیر کی چیزیں پسند نہیں تھی، ٹھنڈی چیزیں پسند کرتی تھی. اور یہ گلے پہ کپڑا باندھنا، گلے پہ کپڑا اور تنگ کپڑے پہننا بالکل برداشت نہیں ہوتے تھے، تنگ کپڑے. اور کوئی بات کہہ بھی دے تو اس کے بعد جو ہے اس کو سالوں سالوں تک وہ بات اس کے دل میں رہتی تھی کہ جب یہ آئے گا تو میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی، میں اس کے ساتھ ایسا کروں گی. تو اس ٹائپ کی کچھ اس کی پرسنالٹی تھی، تو لیکسس کی بن رہی تھی. ٹوٹل اسی چیز کے ہم نے سمٹمز نہیں پوچھے، جتنی ہاٹ ریمیڈیز ہیں سب کے جو مین چیزیں ہیں وہ پوچھی ہیں، تو بیچ میں سے ایک لیکسس بنی تھی. لیکسس اس کو دی ہے، اس دن شام کو وہ میڈیسن لے کے گئی ہے. نیکسٹ ڈے مارننگ میں اس نے ٹیکسٹ کیا ہے کہ مجھے بالکل آرام آ گیا، میرے سر میں کوئی پین نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا. صرف لیکسز 200 کی 2 سے 3 ڈوزز اس نے لی تھی، ایک اس دن شام کو، پھر رات کو، اور ایک صبح کو. اور اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی سر درد نہیں ہوا. تو پورا ویک وہ پلاسبو لیتی رہی، اس کے بعد بھی پلاسبو چلائی، تو الحمدللہ ابھی تک ایسا کوئی بھی نہیں ہے، دوبارہ پین نہیں ہوا. اس طرح کے ہزاروں لیکسس کے کیس ہیں جو کیور ہوئے ہیں، اور کچھ ہی جو ہے کچھ ہی ویکس میں، کچھ ہی دنوں میں کیور ہوئے ہیں. لیکسس کے ایک اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں نا بلوش، مطلب بلوش کلر کے نشان ہوں گے، بلو کلر کے. جس طرح سانپ کاٹتا ہے تو اس کے بعد بلو کلر کے پڑ جاتے ہیں نشان، اسی طرح مریض کے جسم پہ بھی بلو نشان بھی ہوں گے. نہیں بھی ہیں، اس کو کوئی اور ایشو ہے تو وہ بھی ہے، وہ باقی سمٹمز لیں، آ رہی ہے میڈیسن تو دیں. لیکن اس کا یہ بھی ہے کہ اگر اس کے کوئی باڈی میں اسپاٹس ہیں تو وہ بلیو کلر کے ہوں گے. یہ ساری لیکسز تھی. اب ہم سر، پاؤں، کان، آنکھ، ناک، ان سب چیزوں کے دیکھنا شروع کریں نا، تو یہ تو ہر ریمیڈی میں ہے. تو ریمیڈی کو ڈفرینشیٹ یہ چیزیں کرتی ہیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ چیزیں مین ہیں. مطلب کہ آپ کو میڈیسن کا فیس پہچاننا آنا چاہیے. اب میڈیسن کی باڈی سب کی ایک جیسی ہے، آپ کو ہر کسی میں چڑچڑاپن، ہر کسی میں بد اخلاقی، بد مزاجی، مطلب جو اینیمل کنگڈم سے بلانگ کرتی ہیں سب میں بد اخلاقی، بد مزاجی اور یہ چیزیں ملیں گی. جو اینیمل پلانٹ کنگڈم سے بلانگ کرتی ہیں وہ آپ کو ذرا
چپ چاپ رہنے والی، ہر چیز کو سہ جانے والی، اس طرح کی ٹائپ کی پرسنالٹیز ملیں گی. تو یہ سب چیزیں سیم ہے. مین کیا ہمیں میڈیسن کا فیس پہچاننا آنا چاہیے، اور جب ہمارے سامنے مریض بیٹھا ہو ہمیں ایسے اس سے کوشچننگ کرنی آنی چاہیے. اس آرٹ سے کوشچننگ کرنی آنی چاہیے کہ اس کی ہم صحیح والی میڈیسن نکال سکیں. وہ تب بھی ہوگا جب ہم پڑھیں گے سیکھیں گے. تو اگر لیکسس اس میڈیسن میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوشچننگ کر سکتے ہیں گروپ